السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، اور خبروں میں سب سے نمایاں خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک پیش رفت کا اظہار کیا ہے، اور پیش رفت یہ ہے کہ ایک شیڈیول کا اعلان کیا گیا ہے، روڈ ٹو الیکشن. الیکشن کی تاریخ کا البتہ اعلان نہیں کیا گیا. اس کو مختلف جماعتوں کی جانب سے مختلف نظر سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نگران حکومت کا اس بارے میں کیا موقف ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. آج کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی خبر 30 نومبر تک تمام کام مکمل ہو جائے گا. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اس کے اندر 54 دن آپ جمع کریں انتخابی مہم کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے. ان لوگوں کے لیے شاید یہ مایوس کن خبر ہے جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ ہم لوگوں کا لمبے عرصے تک ٹکنے کا ارادہ ہے. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا. اب اس میں کیا ابہام ہو سکتا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف میں کرائے دیتی ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب عدنان عادل صاحب، نصیر الدین خان نیّر صاحب بھی آج ہمارے مہمان ہیں، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ دفاعی تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں، اور وہ جو آج کل ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں اور ہمیں اندر کی خبریں دے رہے ہیں، رانا مبشر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب، بڑی آپ نے ہیڈ لائن بنائی آج کہ وہ باتیں جو فون پہ نہیں ہو سکتی وہ کنوے کرنے کے لیے وہاں ملنے گئے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے. مین وائل آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ 27 ستمبر تک حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جو ہے وہ مرتب کر دی جائے گی. وہی خبر ہوئی، وہی بات ہوئی. بات یہ بتائیں ہمیں کہ تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر کیوں نہیں کیا گیا؟ ابھی اف اینڈ بٹس موجود ہیں. ifs اینڈ بٹس جو ہے نا، اگر اس اینڈ پہ دیکھوں میں الیکشن کمیشن کے اینڈ پہ، تو میرے خیال میں وہاں پہ کلیئرٹی ہے، اور آئی کین کنفائڈ ان دس تھنگ کہ میری الیکشن کمیشن کے کرتا دھرتا جو ہے ان سے ایک بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی تھی لاسٹ نائٹ آئی وڈ سے، اور وہاں پہ کلیئرٹی ہے. اور کلیئرٹی یہ ہے کہ اگر انہیں 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن بھی کرانے پڑ جائیں فوری طور پہ، تو وہ کرانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ حلقہ بندیوں کا پروسیس 27 تک کمپلیٹ ہو جائے گا اس منتھ کی، سو وہاں پہ کوئی ایشوز نہیں ہیں. میرے خیال میں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی کلیئرٹی کے لیے شاید مے بی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا، جس پہ آپ بھی زور دے رہی ہیں کہ جناب یہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیوں نہیں آئی، کہ یہ کیوں کہا گیا کہ جناب جنوری کے لاسٹ ویک میں ہوگی اور ڈیٹ کیوں نہیں بتائی گئی، وہ تھوڑا سا اس لیے چھوڑا گیا ہے وہ وہاں پہ ابہام کہ جناب یہ وہاں سے کوئی کلیئرٹی آ جائے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر اس کی ضرورت نہیں پیش آتی، جو کہ 50-50 چانسز ہیں کہ کورٹ کو رجوع کیا جائے، لیکن اگر نہیں آتی تو میرے خیال میں وہ ڈیٹ جو ہے وہ بھی ان قریب آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس پہ میرے خیال میں 2-4 دن لگیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کورٹ کی طرف جاتا ہے مسئلہ یا نہیں جاتا، اور وہ بھی کلیئرٹی آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا، یعنی 2 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے، یا الیکشن دور دور تک نظر نہیں آ رہے، یا اگلے سال مئی میں ہوں گے، یا معاشی ایمرجنسی، یہ سارے امکانات جو ہیں وہ اب ڈیفیوز ہو چکے ہیں؟ نہیں، دیکھیں بڑی ٹرکی سچویشن ہوتی ہے جب پولیٹیکل سچویشن یا پولیٹیکل فیلڈ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی پالیٹکس آپ بھی جانتی ہیں، آپ بھی پرانی جرنلسٹ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس چلتی ہے، اور 48 آور سے زیادہ کا عرصہ جو ہے اس میں پریڈکٹ کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ پھر بھی اب میں یہ کہوں گا کہ اگر ایوری تھنگ گوز ایز it has been like decided، تو as it has been planned، تو وہ اس میں میرے خیال میں الیکشنز ہو جائیں گے، اور الیکشنز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوگی، اور ایگزیکٹ ڈیٹ بھی آ جائے گی. لیکن اگر یہاں پہ کوئی ایشوز ہوئے، اگر اسی طرح اگر شہباز شریف صاحب کو ایمرجنسی میں جانا پڑا پھر دوبارہ. اچھا رانا صاحب، کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ انسائٹ کیا ہے؟ کس کس سے ملے جب وہ 48 گھنٹے پاکستان میں رہے؟ 1 ماہ بعد آئے تھے، 48 گھنٹوں کے بعد دوبارہ سدھار گئے بھائی کے پاس. کس کس سے ملاقات ہوئی؟ کوئی میسج لے کے گئے ہیں یا نیب کیسز کا بتانے گئے ہیں کہ دوبارہ سے کھل گئے؟ دیکھیں نا، عدنان عادل صاحب جو مسکرا رہے ہیں نا، یہ جو تم اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ عدنان عادل صاحب کو اس بات کا خوشی ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ رانا صاحب کو اتنی اندر کی خبریں ملتی کیسے ہیں؟
یہ کہاں سے آتی ہے اتنی اندر کی ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ہے, ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ان کے آفس میں جائیے گا. جی خطرناک رانا صاحب جلدی، رانا صاحب جلدی جلدی جلدی، رانا صاحب جلدی بتائیں، رانا صاحب کیا پیغام لے کے یہ گئے جی کہ میں آپ کو دیکھیں شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ یہ ذکر کیا، آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا جناب کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے. دوسرا، آپ وہ جو تقریر ہوئی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی، جو کہ بڑے عرصے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، تقریر کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، وہ جو دی تھی، ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ میرے خیال میں فون پہ پیغام نہیں بنتا تھا، جا کے بتانا، ایکسپلین کرنا ضروری تھا. اس لیے میرے خیال میں سرٹن کوارٹرز نے اس میسج کو کیسے لیا. تو جنرل صاحب سے جان لیتے ہیں. جنرل صاحب، ہیٹ محسوس کی جا رہی ہے وہ گجرانوالہ جلسے کی طرح، اور یہ جو الیکشن کمیشن کی پیش رفت ہے، جنوری کا موسم کیسا ہوگا، دور افتادہ علاقوں میں کیسا ہوگا، ملک میں الیکشن کا مناسب انعقاد ممکن ہو پائے گا؟ دیکھو بہت سارے فیکٹرز ہیں. الیکشن کمیشن کی جو بھی شیڈول دیا ہے انہوں نے، وہ تو ایک روٹین ہے اور میکینیکل ہے، اس میں کوئی امیجنیشن کی ضرورت نہیں تھی. ایشو یہ ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، نمبر ایک. نمبر دو، یہ الیکشن جس طرح آپ بات کر رہی ہیں، ہر جگہ خاص طور پہ جو پاکستان کے ناردرن ایریاز ہیں یا کوہستان کا علاقہ ہے یا بلوچستان کے علاقوں میں جہاں برف پڑ جاتی ہے، وہاں پہ کیسے مینیج ہوں گے. اور تیسرا سب سے بڑا اہم جو میرے لیے ہے، کل بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو یہ بیانات دیے گئے ہیں، یہ بیانات کیوں دیے گئے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. وہ واز اٹ اے کرائی فار ہیلپ کہ ساڈے بھی گل سنو، ساڈے واسطے بھی کچھ سوچ کے رکھو، مالی کو بندوبست کر کے رکھیں، کو ہماری مدد کریں. اس قسم کے بھی جب اس قسم کی بات کی جاتی ہے تو اپنی متوجہ کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے. اور جہاں تک پیس پارٹی کا تعلق ہے، پیس پارٹی کو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ پیس پارٹی سندھ تک تو بڑی کمفرٹیبل ہے. اگر وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات نہ کی جائے تو بڑے کمفرٹیبل ہیں. لیکن جب وہ سندھ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کے لیے دو مسائل ہیں. نمبر ایک، جو مین جہاں پہ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو کسی زمانے میں کہا گیا تھا کہ پنجاب میرا پانی پت ہے اور وسیم اکرم پلس جو ہے وہ اس میں آ کے کھیلیں گے. ایکچولی پانی پت شاید وہ غلط کہہ گئے یا پلیئر غلط ڈال دیا اس میں. تو یہاں پہ ان کے لیے چونکہ کچھ سپیس بنتی ان کو نظر نہیں آئی، اور جو بھی کچھ بھی کوششیں کی گئیں وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئیں. تو پیس پارٹی اسٹل ناٹ کمفرٹیبل جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہوئے. اچھا، ہاں جی. اور جو کاف جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، وہاں پر تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ وہ حاصل کر لیں گے. تو مسئلہ ان کا ہے بیسیکلی پنجاب میں، اور مسئلہ دوسرا سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کے پی میں کیسے اپنے قدم جما پائیں گے، کیونکہ وہاں پر بھی دو بڑے بڑے ان کے خلاف محاذ ہیں. ایک تو بہت بڑا محاذ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان کو کیسے وہ حل کریں گے، اور پھر دوسرا وہاں پہ اور لوگوں کی سوچ بھی مختلف قسم کی ہے. تو پیس پارٹی کی حد تک ایشوز ہیں، نون لیگ کی حد تک بھی ایشوز ہیں. لیکن سب سے بڑا میرے نزدیک جو ایشو یہ ہے، کیا یہ الیکشنز ہو جائیں گے، اس کے بعد پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا ہم پھر وہ ہنگ پارلیمنٹ میں جائیں گے جہاں پہ چونچو کا مربع ان کے بیٹھ جائے گا اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے 100 لوگوں کی ایک کیبنٹ بن جائے گی جی، اور کیبنٹ میں کوئی بات ہو نہیں سکے گی اور معاملات یوں کہ چلتے رہیں گے، دائروں میں گھومتے رہیں گے ہم. بالکل گھومتے رہیں گے. بالکل. جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ویسے تو آپ کی رائے یہی ہے کہ دیکھیے میں تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ جب یہ حکومت جائے گی، جب پی ڈی ایم باہر آئے گی تو بکھرنا شروع ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے جو بیچ چوراہے میں ہنڈیاں پھوٹے گی تو حالات کیا ہوں گے. اب جب نیکسٹ الیکشن میں جائیں گے تو یوں نظر نہیں آ رہا کوئی ایک کلیئر میجورٹی کو پارٹی لے کے چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اسی طرح سے حالات رہے اور اسی طرح سے گورننس رہی جس طرح ہم نے پچھلے 16 ماہ میں دیکھی ہے، وہاں پر بھی تو خیر ایک وزیر اعظم تھے ہمارے، کیبنٹ بھی تھی ماشاءاللہ، اتنی بھاری بھرکم کیبنٹ تھی، ان میں ہر ایک کے ویٹ کا بھی مسئلہ تھا. تو وہ کیسے چلائیں گے ملک کو؟ ٹھیک ہے، بالکل. ملک کے مسائل بہت سنگین گمبھیر ہیں اور ابھی کسی کے پاس پلان نہیں ہے اس کو حل کرنے کا. بالکل جنرل صاحب، آئی گاٹ یور پوائنٹ. اب نیئر صاحب سے جان لیتے ہیں کہ 6 نومبر کی بھی ایک تاریخ آئی تھی، صدر صاحب نے اس سے پہلے بھی تاریخ دے کر دیکھ لیا. اب جو تاریخ انہوں نے دی اس کا مستقبل کیا ہے اس شیڈیول کے بعد؟ وہ خط بھی غیر واضح اور مبہم تھا، یہ تاریخ بھی غیر واضح ہے، مبہم ہے.
जनवरी के आखिर में उन्होंने सिर्फ एक फीलर थ्रो किया है कि लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद विद इन स्पैन ऑफ 54 डेज़ इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने से क्रिटिसिज्म हटाया है, चूँकि उनकी तरफ क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा था और उन्हें भी ख़तरा है कि ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अंदाज में इसका नोटिस ले लिया तो आइन की किसी भी तशरीह का इम्कान दूर नहीं, रद्द नहीं किया जा सकता। तशरीह ये भी हो सकती है कि असेंबली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, इसे करवाना चाहिए और वो सेंसस का मामला, और तशरीह ये भी हो सकती है कि सेंसस ज़रूरी है। दोनों प्रोविजन को, आर्टिकल्स को रिकंसाइल करके सेंसस को प्रेफरेंस दे के, चूँकि उससे नंबर ऑफ़ सीट्स तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ हलकों में जोग्राफियाई तब्दीलियाँ मुकामी सतह पर होंगी और विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट। वो कोई मटेरियल नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा इन्होंने इस निगरान हुकूमत को तूल देने के लिए खड़ा किया। मकसद ये था कि किसी तरह से 16 माह की इस कारकर्दगी के मनफी असरात दूर हो जाएं, लेकिन इन्हें यह खबर होनी चाहिए कि जितना बड़ा मुआशी बहरान इस वक्त मौजूद है, इसका अगर 90 यौम में ख़त्म होने का इम्कान नहीं था तो ये जनवरी तक भी ये मुआशी बहरान ख़त्म होता नज़र नहीं आएगा और 16 माह की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इसका निशाना बनी रहेगी। जहाँ तक दूसरी बात है कि पाकिस्तान में आइन पे वाज़े तौर पे अमल करने को कोई तैयार ही नहीं, कोई एक वाज़े तशरीह मानने को तैयार नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है तो उसका पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया जाता है, पब्लिक में मजाक उड़ाया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहती है तो अदारे मन मर्जी करते हैं। आखिर ये सब ज़िम्मेदार लोग जो आइनी ओहदों पर बैठे हैं, वो सदर पाकिस्तान हो, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन हो, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चीफ जस्टिस, क्या बात है कि ये 1973 से बना हुआ आइन और उसके बाद में जितनी भी तरामीम हुई, ये एक वजाहत के साथ और एक क्लैरिटी के साथ इनके फ़हमो अदराक में क्यों नहीं? हर शख्स आइन की अपनी मर्ज़ी की तशरीह चाहता है, लेकिन इंतखाबात को एक ज़्यादा अरसा मुलतवी नहीं किया जा सकता। आखिर एक दिन इंतखाबात पीटीआई इसे चैलेंज करने जा रही है, इससे पीटीआई को आपके ख्याल में फ़ायदा होगा और क्या पीपल्स पार्टी हमनवा बनेगी? पीटीआई पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बिल्कुल गैर वाज़ेह है। उन्हें तो अभी तक ये वजाहत नहीं है, जरदारी साहब के और बिलावल साहब के बयानात में तजाद है। इस बात पे भी तजाद है कि क्या इलेक्शन डिलिमिटेशन के बगैर होना है या डिलिमिटेशन के बाद क्या होना करता है इसको? इस बात पे भी तजाद है कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है। क्लैरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि शायद असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद PMLN बिल्कुल पंजाब में इररेलेवेंट हो जाएगी और हम जंप इन करेंगे एक वाइड सिचुएशन में और हर इलेक्टेबल फॉलो करता हुआ हमें आ जाएगा। ठीक है। ये अब हर जगह हर कोई मान रहा है कि इलेक्टेबल्स का रुख कहीं भी हो, वो तहरीक, वो इस्तेकाम पार्टी की तरफ हो, PMLN की तरफ हो, परवेज़ खटक साहब भी दूसरी तरफ निकल गए, बलूचिस्तान से भी कुछ नहीं मिला। इलेक्टेबल्स का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नज़र नहीं आ रहा। ये हो सकता है, ये भांप रही है, ये हो सकता है कि PMLN कुछ लोगों को खुद इग्नोर कर दें और वो कोई जाए पनाह तलाश कर ले। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब में एक चांस की मुसाफिर है, इसलिए ना उसमें क्लैरिटी है, ना वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को क्लैरिटी देना चाहते हैं। हालांकि मौजूदा जमातों में सबसे लंबी पार्लिमानी सियासी तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। उसने हर किस्म के अदवार देखे हैं, हर किस्म की पार्लिमानी सियासत की है। लेकिन अब इक़्तिदार का जो 16 माह का हिस्सा था या पावर शेयरिंग थी, उसके जद में ये खुद भी आ गए हैं। ठीक है। पंजाब में जो मौशी बहरान है वो पंजाब से बाहर भी है। बिल्कुल। किसी के लिए भी आसूदगी नहीं है कि कोई भी आखिरी हुक्मरान आसानी के साथ वोटर के पास नहीं जा सकता ये कह के कि मेरे पास हल है। जैसे ये कहा जा रहा है कि आने वाले साहब एक बड़ा हल लेकर आएंगे, और अगर इजाज़त तो बात करूं, ये क्या बयानियाँ बना रहे हैं। एक साहब तो यहाँ कहते थे कि मैं सबसे इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहा हूँ,
اب دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کو جس نے 6 سال لیڈ کیا ہے اس گروپ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس کو وہ پاکستان کی ساری معاشی extension بھی بربادی دیا ہے۔ کا ذمہ دار ہے، اسے پروسیکیوٹ کیا جائے گا، اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا۔ دو رخی پالیسی ہے نا۔ جسٹس نہیں، اگر وہ ذمہ دار ہے تو پھر یہ کس بنیاد پہ شہباز شریف کا یہ بیان تھا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ قریب رہا ہوں؟ یہ پرابلم لگتا ہے شہباز شریف کی واپسی کی یہیں سے آئی ہے کہ انہیں سافٹ ہونا پڑے گا کنفرنٹیشن کے چلے اس ساتھ۔ پہ تو اگلے چنک میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، یہ بڑا اہم اور وسیع موضوع ہے۔ جی جنرل صاحب اگر اس سے متعلق ہے تو سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ نہیں مجھے اعتراض بات پہ ہے کہ چیری تو نون لیگ لے گئی ہے، جو ہمارے محترم اپوزیشن لیڈر تھے فیصل آباد کے بہت بڑے لیڈر ریاض صاحب، وہ تو چلے گئے، بس اس پارٹی اب کیا حاصل کرے گی یہاں سے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اتنا بڑا اثاثہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جھولی میں جا گرا اور پیپلز پارٹی والوں نے بالکل پرواہ نہیں کی، اس کا انہیں ڈیمیج اٹھانا پڑے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جنرل صاحب، لیکن میں آپ سے عدنان علی صاحب یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جنوری میں جو پروبیبلٹی پہلے شو کی جا رہی تھی کاکڑ صاحب کی جانب سے، الیکشن کمیشن نے ویسا ہی اعلان کیا ہے، یہ شیڈیول دیا ہے۔ ووٹر کو انگیج کرنا پارٹیز کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا آپ کے خیال میں، اور چیف جسٹس کیسے ری ایکٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، آئین کے تو خلاف ورزی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، فائنلی وہیں پہ طے ہوگا۔ سپریم کورٹ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ آئین کی واضح شق ہے 90 روز کی، اس کے خلاف فیصلہ کیسے دیں، اور ریکنسائل جیسے بات کی ہمارے دوست نے، تو وہ ریکنسائل کرنا بہت بڑا ایک جورسپروڈنس کا مسئلہ بنے گا، لیکن یہ فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا، اور وہ رستہ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے۔ لیکن اس وقت یہ لوگ ریلیونٹ جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ تو ہے تحریک انصاف۔ کے پی اور پنجاب میں 50% سے زیادہ، بعض سروس کے مطابق 60% ان کی مقبولیت ہے، تو موسٹ ریلیونٹ جو ایکٹر ہے سارے سین میں وہ تو ہے پی ٹی آئی، اور پنجاب میں 2 ہی پہلوان ہیں، ایک پی ٹی آئی اور ایک نون لیگ۔ اب اگر آپ، میری جہاں تک اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی سے بھی، اس کی لیڈرشپ سے بھی بات چیت بیہائنڈ دا ڈورز چل رہی ہے۔ آج محمد علی درانی نے بھی صدر علوی سے دوسری بار ملاقات کی ہے، انہوں نے 3 بنیادی باتیں، پاکستان، جمہوریت اور فوج، یعنی فوج پہ تنقید نہ کی جائے، جمہوریت پہ قائم رہا جائے، غیر جمہوری سیٹ اپ نہ لایا جائے، اور پاکستان کی سالمیت اور نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے، اس کو ری افرم کیا جائے۔ تو ان 3 بنیادوں پہ جو بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ بھی بات چیت ہے کہ کوئی شاید اٹک سے بھی بیچ میں پیغام رسانی ہو رہی ہے، اور کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش وہ تو ظاہر ہے کی جا نواز رہی شریف ہے۔ صاحب نے تو یہ ایک طرح سے ان کو بیل آؤٹ کر دیا نا، ایک ایسی بات کر کے انہوں نے تو کہا میں اکیلا آپشن، تو انہوں نے کہا آپ اکیلا آپشن، وہ نہیں تھے تو آپ کیسے ہو گئے؟ اب نواز شریف تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ وہ انہوں نے اپنی تمام آپشنز ختم کر دی ہیں، اب میں ہی ہوں تو میرے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو اب میں کھل کے کھیلوں گا۔ اچھا انہوں نے ایسی بات کی تو ادھر بھی رستے کھل گئے، جانا اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آیا ہوگا کہ ہم کیا کریں۔ ہاں نہیں، اور پھر یہ کہ ہر جگہ، ہر ادارے میں مختلف الخیال لوگ موجود ہیں، اور ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس طرح ایک بہت بڑی پارٹی کو آپ بالکل اگنور کر کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لا سکتے، اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پھر معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا، بالکل کھلی سی بات ہے، ہزاروں دفعہ کہی جا چکی ہے۔ تو تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ نواز شریف کو تو بہت ریلیف مل گیا ایک لحاظ سے کہ ان کی سب سے بڑی مخالف جماعت جو ہے اس کو حکومت سے پہلے، وقت سے پہلے نکال دیا گیا، ان کے لیڈرز کئی گرفتار ہیں، کئی روپوش ہیں، کوئی نہیں تو اب جو کیسز کھل رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، نہیں اب جو کیسز کھل گئے ہیں نیب کے، اب لیکن یہ جو فیصلہ آ گیا اس نے ان کے لیے، اور اب دیکھیں ان کو خیال تھا کہ وہ آئیں گے، اشتر اور صاف علی نے کہا گرفتار نہیں ہوں گے، زیرو رسک ہو گیا، سیدھا وہ جائیں گے، جا کے خطاب کریں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے، ایک آدمی کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، اور پھر وہ 4 سال سے مفرور و اشتہاری ہے، اس کو عدالتیں کس طرح آؤٹ آف وے جا کے ریلیف دیں کہ اس کو اریسٹ، وہ سرنڈر نہ کرے اور سیدھا جا کے وہ اپنا ریلی سے خطاب کرے۔ تو قانونی مشکلات بھی حائل ہیں، اور یقیناً یہ باتیں بھی اب ڈسکس ہو رہی ہوں گی نئے حالات میں۔ اور پھر یہ کہ ہم سن رہے ہیں کہ نون لیگ میں بھی سخت جو ہے اس وقت انتشار بھی ہے، لاہور میں خواجہ سعد رفیق بھی کچھ خوش نہیں ہیں، اور بہت سے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو اتنا؟ بس اب یہ تو اندرونی خبریں رانا صاحب کے پاس ہوتی ہیں، کوئی اکا دکا مجھے بھی مل جاتی ہے۔ اچھا تو کچھ لوگ تو پہلے ہی دکا نہیں، آپ صحیح بات کریں، آپ صحیح بات نہیں کریں صاحب۔
لگ رہا ہے. اچھا نہیں تو یعنی کہ سول بالادستی پھر نون لیگ کیا سمجھتی ہے کیسے آئے گی اگر نواز شریف صاحب کی لائن کو ٹو نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں سویل کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوتی, ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمع کرتی. ایک ٹرانزیشن ہے, جمہوریت کا عمل ہے, پاکستان ٹرانزیشن میں ہے. جمہوریت آہستہ آہستہ ہم جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں. 75 سال ہوئے ہیں. دیکھیے قومیں تو 100-200 سال میں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں تو صرف 75 سال ہی ہوئے ہیں. اتنا حوصلہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. ہو جائے گا, ہو جائے گا, آپ کی زندگی میں ہو جائے گا. میری کون سی ناک والی, آپ تو بھی بہت چھوٹی سی ہیں, اتنی کم عمر ہے آپ کی زندگی. یہ پھر بات وہاں جاری ہے, یہ ریڈ لائن ہے, اور اس ریڈ لائن پہ ہم 2 سال کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ریڈ لائن تھوڑا سا کم جھوٹ بولے نا یار آپ. جو بات جن کی واپسی کی ہو رہی, جن کی واپسی کی بات ہو رہی ہے, وہ جو پردیسی گھر آنا چاہ رہے ہیں, ان کی واپسی پر کیا اہتمام ہو سکتا ہے اور کیا ماحول؟ بریک کے بعد آ کے بات کریں. ویلکم بیک ٹو دی شو. تو بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی واپسی کی. 21 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان شہباز شریف صاحب کر تو چکے, لیکن شہباز شریف صاحب کو شاید خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی واپسی پہ ان کے بھائی صاحب کیا کہہ دیں گے. مین وائل جو پیپلز پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, وہ کوئی اپسیٹ بھی کر سکتی ہے. انپریڈکٹیبل ہے پالیٹکس, یہ بات ندیم افضل چند صاحب بتا رہے تھے. کل کے جو دشمن ہیں وہ آج کے دوست ہو سکتے ہیں, آج کے دوست کل کے دشمن بن سکتے ہیں. لیکن رانا صاحب, جو بیٹھک نون لیگ کے بڑوں کی سجنے جا رہی ہے لندن میں, اس میں کیا فیصلے ہوں گے؟ نیا لندن پلان ترتیب دیا جائے گا, نئی تاریخ آئے گی واپسی کی؟ I personally think کہ بڑا ٹرکی ہے, اور ٹرکی اس لیے ہے کہ فی الحال تو کوشش کی جائے گی کہ جو پلان ہے 21 اکتوبر والا, اسی پہ سٹک کیا جائے. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, یہ فائنل نہیں ہے, اس میں چینجز آ سکتی ہیں. اور جیسے آپ نے بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا 21 کو جب تک لینڈ نہیں ہوتے, تو آپ نے کہا تھا جب تک وہ تو ویدو چڑھ دے نہیں اس ویلے تک مسئلہ ہی رہے گا. تو یہ مسئلہ واقعی رہے گا, ٹھیک کہہ رہی تھی آپ بھی, اور یہ آخری وقت تک ایشوز رہیں گے. ناؤ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے میاں صاحب کی, اور اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے لیا گیا ہے, تو اس کو ذرا جب تک کہ یہ ایشوز جو ہے سارٹ آؤٹ نہ ہو جائیں, میرے خیال میں اس وقت تک یہ کہنا غلط ہوگا کہ 21 کو ہی میاں صاحب آئیں گے واپس. جب تک یہ تھوڑی سی جو تلخی کہہ لیں آپ, یہ جب تک سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتی, اس وقت تک 21 کی تاریخ کا کہنا مشکل ہو جائے گا. بہرحال کوشش پھر بھی پوری ہوگی کہ 21 کو ہی واپس آئے. ٹھیک ہے, تو جنرل صاحب آپ سے جان لیتے ہیں. اب اس پہ پہلے بھی میں نے سوال آپ سے کیا تھا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سرٹن کوارٹرز نے اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے محسوس کیا. نواز شریف صاحب اب بھائی کے اور صاحبزادی کے وہاں پہنچنے پر کیا تاریخ بدلیں گے واپسی کی, یا اپنا نیا نیریٹو؟ دیکھیے, میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان کے پاس نیریٹو نہیں ہے. نیریٹو کی تلاش میں کبھی ادھر تو جاتے ہیں, کبھی اس طرف جاتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے بیان اور ان کی سوچ میں ایک تسلسل ہے, آج سے نہیں ہے یہ. اگر آپ ماضی کے دوڑائیں تو ان کے یہ تسلسل ہے, وہ کرتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں, لیکن ان کا یہی تسلسل ضرور ہے کہ وہ جو بارہا انہوں نے جو گجرانوالہ میں اوپنلی بات کی تھی, اس سے پہلے بھی وہ ایسے کام کر چکے ہیں, اور لوگ ان چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں, ان چیزوں کو. نمبر 1. نمبر 2, اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ آج کل نواز شریف صاحب بیان اپنا بدل لیں گے کہ نہیں جی ہم ٹھیک ہے, تو وہ جو بھی اس خیال سے یہ کام کرے گا وہ بھی غلط فہمی میں ہوگا. کیونکہ ایک مطلب کہاوت ہے نا کہ بھئی عادت نہیں جاتی, بند کسی بارے میں کہا گیا اس میں کہ بھئی وہ ڈنگ مانیں گے, عادت نہیں جاتی. نواز شریف صاحب کا یہ ماضی میں بھی جنرل صاحب رکے نہیں, جنرل صاحب نے کہہ دیا, اب بھی یہ ہے اور یہ آئندہ بھی رہے گا اس میں. نمبر 2, میں یہاں پر خود بھی ایک محسوس کر رہا ہوں کہ بھئی اس قدر جو آرکائک تھنکنگ ہے, لیٹس سے جتنی آرکائک تھنکنگ ہے, اس شخص کو لا کر آپ دوبارہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے پاکستان کے حالات کو ٹھیک کر لیں گے, تو میرا خیال ہے وہ بھی ان کی بھی بھول ہے, اور سب کی بھول یہ ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام یہ چیزیں بھول جائیں گے اس چیز کی. بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کا جب نواز شریف صاحب نے سوال جب کل اٹھائے تھے, ان سے بھی تو سوال پوچھیں گے, بھائی صاحب باقی سب تو چھوڑیں نا, آپ بھی تو منی ٹرین نہیں دے سکے, باقی سب کچھ کر لیں. نیر صاحب آپ کہیے اس پر کیا ایکسپلینیشن آ سکتی ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے؟ کوئی نہیں, کوئی مفٹ سٹیٹمنٹ آ سکتا ہے, جو کہ بیان انہوں نے دیا ہے وہ بڑا جیسے دیسی زبان میں کہتے ہیں نا گج وج کے دیا,
اور اپنی کسی پرانی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے دیا جو اب ان کی سیاست ہے ہی نہیں اور ہو سکتی بھی نہیں. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ادارہ جو اس پاکستان کے دفاع کا ذمہ دار ہے وہ الاؤ کرے گا کسی بھی سیاسی حکومت کو کہ وہ ان کے کسی بھی فارمر چیف کو پروسیکیوٹ کرے یا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کرے؟ وہ ادارہ اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میں تو بلیو کرتا ہے لیکن کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی پہ بیٹھ جائے. اچھا اس پہ نہیں صرف ایک کوشچن ہے میں سے اس کا ایک ضمنی کوشچن یہ لیجئے کہ 9 مئی کے اوپر ISPR نے ہمیں بتایا کہ انٹرنلی کچھ سزائیں دی گئی ہیں. اب یہ جو معاملہ باجوہ صاحب کا یا جنرل فیض کا ہے اس معاملے کو لے کر ان کے انٹرویوز جو کہ ذرائع سے آئے باقاعدہ مبینہ طور پر ان کے انٹرویوز تھے وہ ریکارڈ پر موجود ہیں. ادارے نے انٹرنلی کیا اس پر کوئی تحقیقات کی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ نہیں میں اتنا باخبر نہیں ہوں، جنرل صاحب شاید بتا پائیں. آپ کے خیال میں اس پہ تحقیقات بنتی تھی یا نہیں؟ جو آپٹکس ہیں اس میں تو فارمر آرمی چیف کو مکمل رسپیکٹ اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے جس سے کسی صورت یہ اشارہ نہیں ملتا کہ کوئی بھی ان کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ کر رہا ہے. چونکہ میاں صاحب نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جیسے وہ لوگ تھے ججز ٹول تھے ان کے ہاتھ میں اور ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے پاکستان اس معاشی بدحالی یا اکنامک ڈیبیکل کا شکار ہوا اور ترقی کا سفر رکا ہے. اور بات میاں صاحب پہ نہیں رکی نا، بات تو نیریٹو بلڈ کرنے کی. فالو اپ میں جاوید لطیف صاحب کے سٹیٹمنٹ دیکھیے جی بالکل انہوں نے کہا پہلے انہیں سزائیں ہوں گی لیکن نواز شریف صاحب نے کہا یہ مٹی پاؤ والا فارمولا بھی اب یہی نہیں چلے گا. نہیں کہ مطلب پروسیکیوشن ہوگی نا، اس کا مطلب کیا اکاؤنٹیبلٹی یا پروسیکیوشن اور اس کا کیا مطلب آپ نکال سکتے ہیں. لیکن 2 خبریں اور بھی دے دوں جس سے تھوڑی سی یہ دوبارہ فلائٹ واپس چلی گئی ہے. نیب کے پاس کیسز آ گئے ہیں. ایک خدشہ تھا کہ شاید انہیں کوئی ایڈوانٹیج ملے، ایک تو پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیج ملا کہ بات اور واضح ہو کے سامنے آئی کہ نیب امینڈمنٹس کے بینیفیشریز مینلی یہی لوگ تھے جو اس وقت حکومت میں تھے. اب جن لوگوں کی روز میڈیا میں فہرستیں آ رہی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو PDM کی گورنمنٹ کا حصہ تھے بلکہ کلیدی عہدوں پر فائز تھے. اچھا کچھ سازشی تھیریز یہ بھی ہیں کہ جسٹس بندیال نے یہ میچ مل کر کھیلا، یہ فیصلہ تو انہوں نے دیا نا. اضافی طور پہ ایک بات بتا دوں جو میڈیا میں آج خبر آئی ہے جس سے شاید کچھ لوگوں کے خدشات بڑھ جائیں کہ نیب کے چیئرمین صاحب نے اپنی اسٹرینتھ کو اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے انٹیلیجنس آفیسرز ریکوائر کیے ہیں. اگر انٹیلیجنس آفیسر ذمہ دار اداروں سے فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن آ سکتے ہیں تو یہاں پلک جھپکنے میں ڈیسیجن بدل جاتے ہیں. بیٹنگ کے لیے تو پہلے ہی شہباز شریف صاحب نے حوالے کر دیا. ایسے ہی ہوتا ہے، جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم آخری چوائس ہیں وہ اٹک میں بیٹھے ہیں اور جو یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں وہ شاید ابھی ایک اچھا مجھے یہ بتائیں نیب ترامیم کے فیصلے کو چیلنج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک کسی نے کیا کیوں نہیں؟ کون کر سکتا ہے؟ نہیں کوئی بھی اگریوڈ پرسن کر سکتا ہے، جن کے کیسز واپس جا رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک کسی نے پیش رفت کیوں نہیں کی؟ وہ فائز عیسیٰ صاحب سے امیدیں لگا کے بیٹھے. نہیں وہ خود تو نہیں کریں گے، کوئی آئے گا اگریوڈ پرسن سامنے تو تبھی نا. آج خود وہ کیوں کریں گے؟ جاوید لطیف تو کہتے تھے نا کہ جب نیا چیف جسٹس آئے گا تو ہمیں عدل و انصاف ملے. ہاں چلیں 3 اکتوبر کے بعد عدل و انصاف کی وہ منزل ہوگی کہ وہاں کیسے حساس مقدمات پر پیش رفت ہوتی ہے. تب تک تو ڈیلے ہے. نہیں صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، آپ مکمل کر لیں. نہیں موجودہ چیف صاحب سے تینوں گورنمنٹس ناخوش رہی ہیں بطور جج آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ. زرداری صاحب ناخوش ہوئے حقانی کمیشن میں، نثار علی خان صاحب ناخوش ہوئے کراچی کوئٹہ بلاسٹ کیس میں، نواز شریف صاحب ناخوش ہوئے فیض آباد کیس میں. ان سے کوئی بھی خوش نہیں رہا. نواز شریف صاحب کیسے ناخوش ہوئے فیض آباد میں؟ فیض آباد دھرنا کیس جو انکوائری تھی جی اس میں انہی کی گورنمنٹ تھی. ہاں لیکن اس میں انہوں نے جن کو ذمہ دار قرار دیا وہ تو نہیں، لیکن احسن اقبال صاحب ساتھ ایکیوز ہوئے تھے، انہوں نے سائن کیا تھا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ وہ چلتے ہیں آئین اور قانون پہ. ان کے متعلق یہ پریڈکٹ کرنا ابھی کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے. وہ اللہ کرے ایسا ہی ہو جو ان کی ہسٹری ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ منظرنامہ بھی اکتوبر میں واضح ہو جائے گا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. چلیں آپ سے نقشہ کھنچواتے ہیں، آپ سے ذائچہ بنواتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کا کہ تاریخ چینج ہوگی یا اسی پہ قائم رہیں گے، کیونکہ جب شیڈیول آ گیا تو مطلب الیکشنز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف کو
واپس آ کے پتہ نہیں تھا کہ وہ نواز شریف کیا بیان دے دیں گے. اب نواز شریف کو خود بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بیان دے دیں گے. نہیں ایک منٹ, ایسا تو نہیں کہ وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ بیان دے کے دیکھتے ہیں کہاں تک گھنٹیاں بجتی ہیں, ایسا تھا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نواز شریف ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. ان کے پیر صاحب نے انہیں منع کیا تھا کہ ایسی باتیں نہیں کرنی, لیکن پیر صاحب کی بات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے ایسی باتیں کی. ہو سکتا ہے پیر صاحب کے تعویذ میں ہاں وہ تعویذ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گلے میں باندھ کے رکھا کریں, بازو پہ بھی باندھا کریں, گھول کے بھی ایک دفعہ پیا کریں, لیکن نواز شریف صاحب کبھی کبھی بھول جاتے ہیں گھول کے پینا. نہیں, وہ شہباز شریف صاحب 1 مہینے تک پلاتے رہے, لیکن جیسے ہی وہ مس ہوئے, ہاں وہ مس کر گئے وہ. تو اب پیر صاحب ان کو کچھ دوبارہ سے پھونکے شکے ماریں گے, تعویذ نے نقش کہتے گنڈا تعویذ کریں گے تو وہ شاید واپس ہی آ جائیں پاکستان. لیکن اگر پیر صاحب نے کہا نہیں ہن نہیں میں تیرے نال, تو میری خلاف ورزی کی تھی ہے تو میں پھر نہیں ہوں تیری مدد تو کرنی. پھر شہباز شریف صاحب کو تو نہ نہیں ہوگی نا, انہوں نے تو نواز کچھ نہیں شریف کو تو کہا. عوام نے نہ کی ہوئی ہے, اس بیچارے کو کیا ہے, وہ تو 2% لوگ بھی اس کو نہیں پسند کرتے. اصل تو لیڈر ہے نواز شریف, اور وہ جس کا نام ہم لے نہیں سکتے. تو ان 2 پہلوانوں کی لڑائی ہے. تو اگر ان 2 پہلوانوں میں کوئی, لیکن نواز شریف صاحب اور جن کا نام آپ کہہ رہے ہیں نہیں لے سکتے, ان دونوں نے کام تو ایک ہی کیا ہے نا. ہاں کام تو تقریباً تو مل کے کر لیں. جب پہلوان بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ذرا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, فرینکسٹائن بن جاتا ہے. نہیں, ایک نے 3 بار کیا ہے, ایک نے ابھی صرف پہلی بار کیا ہے. لیکن دیکھیں پاکستان کی فائدہ اسی میں ہے کہ تمام جو بڑے سیاسی پلیئر ہیں ان کے اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی ہو, اور وہ ایک ایسا کوئی راستہ متعین کر لیں, اس پہ طے کر لیں, درمیانی راستہ ہو, سب لوگ مل کر آگے بڑھیں. ورنہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, نہ معاشی ترقی ہوگی. جو ہم انویسٹمنٹ سوچ رہے ہیں, سعودی عرب سے آئے, متحدہ عرب امارات سے آئے, قطر سے آئے, بحرین سے آئے, تو تقریباً $100 ارب کا ہم سوچ رہے ہیں کہ 25-25 کر کے آ جائیں تو ملک آگے بڑھے. بہت مشکل حالات ہیں ملک کے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے صرف 1.9% گروتھ ریٹ ہوگا اگلے اس سال میں 23-24 میں. اور کیا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے 25% سے زیادہ ہوگی, یعنی 2 کروڑ لوگ مزید غربت سے نیچے چلے جائیں گے جب اتنی مہنگائی ہوگی. پہلے ہی لوگوں کا بہت برا حال ہے. تو سیاستدانوں کو کوئی اپنے اختلافات کم کرنے چاہیے. مجھے پیپلز پارٹی کی اپروچ خاصی پازیٹیو لگ رہی ہے. وہ پی ٹی آئی کو کی طرف بڑھتے انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک پازیٹیو بات ہے. یہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے یہ انقلاب کا نام نہیں ہے. یہ اس میں آپ فرینڈلی اپوزیشن ہوتے ہیں. ایک پارٹی کا نقطہ نظر ہے, دوسری پارٹی کا دوسرا نقطہ نظر ہے, جسے عوام ووٹ دے دیں وہ حکومت بنا لے, جو الیکشن ہوں پھر حکومت تبدیل ہو جائے. یہ کوئی خونی انقلاب کا یا کوئی ریولوشن کا سسٹم نہیں ہے. سلو اینڈ سٹیڈی. ہاں, تو اس میں اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں فاصلے کم ہو رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اور پارٹیوں کے ساتھ بھی فاصلے کم کرنے چاہیے. ریاست اور تحریک انصاف کے درمیان بھی کوئی صلح صفائی ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا. اگر یہ صلح صفائی نہیں ہوئی تو ملک کا بہت نقصان ہوگا. میں بہت سنسیریٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور ریاست کے درمیان صلح صفائی ہونا اس ملک کے طویل مدتی مفادات میں ہے, اور فوری طور پہ بھی حالات اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب یہ صلح صفائی ہوگی. بہت سنسیریٹی کے ساتھ عدنان عادل صاحب نے یہ مشورہ دیا, اور صرف سنسیریٹی اس میں نہیں ہے, اس میں درد مندی بھی ہے. آپ سب پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.